لیکن اس میں اب اس وقت جو ایک پرابلم اور جو ایک ایشو ہے، میں عدنان عادل آپ کی طرف آؤں گا سب سے پہلے. یہ ذرا شاہد خاقان عباسی کی گفتگو سن لیں، پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ ویئر آر وی ہیڈنگ ٹو. سنوائیے جی شاہد خاقان عباسی کی گفتگو. جی عدنان عادل صاحب، یہ اس وقت کیا ہو رہا ہے اینڈ ویئر آر وی ہیڈنگ ٹو؟ سمیع صاحب، آپ نے جو کلپ سنوایا، مجھ تک تو اس کی آواز نہیں آئی، لیکن میں نے پہلے ان کی گفتگو سنی ہے. ایک اور ٹی وی چینل پہ وہ بات چیت کر رہے تھے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آئین کے خلاف ہے، اسمبلی کا اب تک نہ آنا، اور وزیر اعظم اس پہ کچھ کر بھی سکتے ہیں لیکن وہ نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اب صرف 7-8 دن رہ گئے ہیں اور ابھی تک اسمبلی بھی نہیں ہوئی، اعلان بھی نہیں ہوا، کیونکہ اس وقت تک تو اعلان ہو جایا کرتا تھا، ماضی میں ایسا ہو گیا تھا. صرف چارج جو ہے وہ 29 تاریخ کو لیا گیا تھا لاسٹ ٹائم، لیکن اعلان تو اس کا 12-14 روز پہلے ہو گیا تھا. اس بار ایسا نہیں ہوا اور پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ اتنا ڈیلے کر دیا گیا ہے. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ جو حکومت ہے اس کے اور ادارے کے بیچ میں کچھ ہم آہنگی شاید نہیں ہے. لیکن پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ بات تو وہی مانی جاتی ہے جو ادارہ چاہتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف نے ضد کر کے ضیاء الدین بٹ صاحب کو مقرر بھی کر دیا تھا، تو چند گھنٹوں کے بعد وہ معزول ہو گئے تھے اور جنرل مشرف قائم رہے تھے اور آرمی چیف کے طور پہ، اور انہوں نے حکومت بھی سنبھال لی تھی. تو اب میرا خیال ہے کہ نون لیگ والے چاہتے ہیں کہ وہ مظلوم بن کر عوام میں جائیں، کیونکہ 7-7.5 مہینے میں انہوں نے عوام کو تو مہنگائی میں دھکیل دیا اور معیشت کا بہت برا حال ہے. انویسٹمنٹ آدھی رہ گئی ہے. ڈالر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم 200 پہ لے آئیں گے، یہ 182 پہ چھوڑ کے گئی تھی پی ٹی آئی، اس وقت 230 پہ ہے اور اوپن مارکیٹ میں 250 تک ہے. مہنگائی شدید ہو چکی ہے، حالات بہت خراب ہیں. فیصل آباد میں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. کھانے پینے کی اشیاء جو سبزیاں وغیرہ ہیں ان میں 70% مہنگائی 7 مہینے میں ہو چکی ہے. تو یہ جو کالا کنگ کے منہ پہ لگی ہے اور جو یہ دھبا لگا ہے اور عوام میں بہت ان پاپولر ہو گئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی صورتحال ہو جائے کہ یہ مظلوم بن کر عوام میں جائیں اور پھر اپنی مظلومیت کا رونا رو کر کوئی بیانیہ بنائیں اور الیکشن جو ہے اس میں عوام کے ساتھ جا کر یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ تو بڑا ظلم ہو گیا، ہماری بات نہیں مانی گئی. اور یہی آپ نے دیکھا کہ جس طرح آج بہت اہم ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے مقدمے کو سننے سے انکار کر دیا اور واپس نیب کو بھیج دیا، یہ کہہ کر کہ اب ہمارے دائرہ کار میں نہیں ہے. نیب کے قانون میں جو 39 ترامیم ہوئی ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب یہ ہم اس کی سماعت نہیں کر سکتے، نہ ہم نیب کے حق میں فیصلہ دے سکتے ہیں نہ اسحاق ڈار کے حق میں. اس میں 42 لوگ گواہی دے چکے تھے، 42 لوگوں کا بیان ریکارڈ ہو چکا تھا، تفتیشی افسر کا بیان ریکارڈ ہو چکا تھا. اسحاق ڈار 4 سال تک مفرور رہے، جو ملک سے باہر بھاگے رہے، اور جب نیب کے قانون میں ترمیم ہو گئی تو وہ حفاظتی ضمانت لے کر آئے اور وزیر خزانہ بن گئے. تو انہوں نے جو ان کا اصل مقصد تھا وہ تو تھا کہ ان کے کرپشن کے کیسز ختم ہو جائیں. سپریم کورٹ میں خواجہ حارث نے یہ کہا ہے کہ بہت سے کیسز کے تو شواہد ہی گم کیے جا رہے ہیں. تو جو مین مقصد تھا وہ کرپشن کیسز سے جان چھڑوانا تھا، اسی لیے انہوں نے حکومت سنبھالی تھی. اب یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی صورت بن جائے کہ کوئی کیئر ٹیکر حکومت 6 مہینے کے لیے آ جائے، تاکہ لوگ 6 مہینے میں ان کے کارنامے بھول جائیں کہ یہ جو 7-7.5 مہینے میں انہوں نے تباہی پھیری ہے معیشت کی اور عوام کو مشکلات سے دوچار کیا ہے، وہ جو دھبا ان کے اوپر لگ گیا ہے وہ کسی طرح یہ بیانیہ بنا کر اس سے اپنی جان چھڑا لیں. اسی کوشش میں یہ لگے ہوئے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو آرمی چیف کی کرسی ہے وہ بڑی مضبوط ہے، اس پہ جس کو بھی بٹھا دیں آپ، وہ وہی کرے گا جو اس کرسی کی طاقت اس کو کرنے کو کہتی ہے یا وہ جو اس سے وہ طاقت حاصل کرتا ہے. اسی لیے عمران خان صاحب نے بالکل صحیح موقف اختیار کیا ہے کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، جو بھی آرمی چیف لگ جائے میں اس کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوں اور میرے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں. تیار ہوں مسئلہ. اچھا عدنان، یہ تو آپ نے بڑا بالکل صحیح بیان کیا کہ چاہتے یہ ہیں اس وقت، اور بیان جس طرح کے آ رہے ہیں، اور جاوید لطیف کا جو بیان ہے اگر اس کا وہ اسکرین شاٹ اگر وہ آپ دیکھ سکیں کہ کس طریقے سے للکارنے والی بات ہے. رانا ثناء اللہ بھی یہ سب باتیں کر رہے ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام ہو جس میں یہ مظلوم بن سکیں. لیکن ادارہ بھی تو ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہوگا. آپ
آپ کی اپنی پرسنل اسیسمنٹ کیا ہے کہ یہ جو گند ڈالنا چاہ رہے ہیں اس وقت پی ڈی ایم والے، یہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟ میرا خیال میں ایسا نہیں ہوں گے. مجھے کچھ معلومات ہیں کہ کچھ سرویز ہوئے ہیں، اور ان سرویز میں یہ ثابت ہوا ہے کہ پنجاب میں، حتیٰ کہ سینٹرل پنجاب میں اس وقت عمران خان کی پوزیشن، سینٹرل پنجاب یاد رکھیے کہ وہ جگہ ہے جو گڑھ ہے نون لیگ کا، جو خاص طور سے مرکنٹائل اور دکاندار کلاس، وہاں بھی وہ ان پاپولر ہو چکے ہیں. عمران خان جو ہیں ان سے کئی پوائنٹس آگے ہیں. اور مریم بی بی کی تو جو پاپولیرٹی ہے وہ 3-4% سے زیادہ نہیں ہے، عمران خان کی 50% سے زیادہ ہے، اور کے پی میں 60% سے زیادہ ہے. تو اس وقت جو لہر عوام کی چل رہی ہے عمران خان کی فیور میں، اس کو ریورس کرنا اتنی جلدی ممکن نہیں ہے. جہاں تک ادارے کی بات ہے تو جو بھی شخص آرمی چیف بنے گا اس کی کوشش ہوگی کہ جو پچھلے کچھ مہینوں میں آرمی کے بارے میں معاملات ہوئے ہیں، جو عوام کے تحفظات ہوئے ہیں، وہ ان کو دور کرے اور اپنا ایک غیر جانبدار ادارے کا امیج بنائے، اور وہ جو مسائل و مشکلات اس وقت ادارے کو بھی پیش آ رہی ہیں اس سے اپنی جان چھڑائے. میرا خیال ہے کہ کوئی بھی بنے، کوئی بھی لیفٹیننٹ جنرل اس وقت آرمی چیف بنے، وہ چاہے گا کہ پچھلے جو لیگیسی ہے، جو جو بیگیج ہے، وہ اس کے شولڈر پہ نہ رہے، اور وہ ایک نئے سرے سے معاملات کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کرے. ملک میں اسٹیبلٹی آئے، تاکہ کیونکہ اکانومی ہماری بیٹھ چکی ہے، ہم بینکرپسی ہو چکی ہے، تقریباً 90% تو ہمارا ڈیفالٹ رسک ہو گیا ہے. آپ کو $34 ارب چاہیے صرف اپنے ٹریڈ ڈیفیسٹ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور پرانے قرضوں کو واپس کرنے کے لیے، اور جو ریزرو ہونے چاہیے $5-6 ارب وہ اس کے علاوہ ہیں. تو $40 ارب کہاں سے آئیں گے؟ کون سا ملک آپ کو $40 ارب کا یکمشت قرضہ دے دے گا؟ بہت مشکل صورتحال ہے. اس وقت اکانومی جو ہے تقریباً ڈوب چکی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام ہو، پالیسیوں کا تسلسل ہو، ایک مستحکم حکومت ہو، اور اگر یہ اکانومی ٹھیک ہوگی تو ہماری سیکیورٹی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے بھی تو، اس کی سروائیول کے لیے بھی تو ضروری ہے. تو وہ یہی چاہیں گے کہ معاملات کو بہتری کی طرف اور اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جائے. میں آج بولڈ ٹی وی والے شعیب شیخ کو، انہوں نے اس کی زندگی کو خطرہ ہو گیا. پہلے اس کو تھا ارشد شریف کو، آج شعیب شیخ کا مجھے پیغام آیا ہے اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اس کو ماریں گے. اس صرف کہ بولڈ ٹی وی ہمیں اٹھا رہا ہے. بولڈ نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا، سچ کے ساتھ کھڑا رہا. ہم ہیں مثال ابر، مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹ ہی جائیں گے. ایسے بھی ہم نے بڑی مشکلات، بڑے بڑے چیلنجز، صرف بول کھڑا رہا، بول ڈٹا رہا. بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاؤں کی. اظہار آزادی کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.